ہیں, ہاں بڑھتے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں, توجہ سے سنو, تھوڑا اپنا عقل چھوڑ کر کے قرآن حدیث کے پیچھے چلو. وہ یہ ہے کہ میری عمر تقریباً 72 سال ایسا ودریش ہوں. جو آپ میں سے 60-70 سال کے بوڑھے ہیں, جوان نہیں ہے, کتنے عمر کے, وہ مجھے تھوڑا سا یہ بتایا کہ آج سے 40 سال پہلے ایسے مکانات تھے, ہاں بتاؤ, ایسے کپڑے تھے, ایسے سواریاں تھی, ایسے خوراکی تھی, اور سچ بتاؤ 40 سال پہلے زندگی خوشحال تھی یا آج؟ سب کہتے پہلے چیزیں نہیں تھی زندگی خوشحال. تو یہ چیزوں سے تو زندگی نہیں بنتی کہ ہم دن رات لگے ہیں کہ یہ زیادہ ہو جائے, یہ تو آگے یہ زندگی دین سے صحیح ہوتی ہے. پہلے زمانے میں علم اتنا نہیں تھا, لیکن بدنیت ہی نہیں تھی, ہمدردی تھی, انسان ہمدردی وہ چیزیں تھی. قرآن پاک کی آیتیں تمہارے سامنے پڑی, ہمارا اللہ معاف کرے, قرآن سے ہم سبق نہیں لیتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں فلاں نے. قرآن کے پیچھے چلو. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. توجہ سے سنو, ایک فرد, ایک گھر, ایک گاؤں, ایک علاقہ, ایک ملک, فرد سے لے کر گھر, محلہ, شہر, علاقہ, پورا ملک, ان پر اللہ نے راحتی دی, خوشیاں دی. خدا پاک کی قسم قرآن فرماتا ہے ان سے یہ خوشحال زندگی کبھی اللہ چھین نہیں لیتے جب تک انہوں نے اعمال خراب نہیں کیے. قرآن یہ بتاتے کسی کو اللہ نے خوشحالی دی ہے, راحت دی, عزت دی, آسان زندگی دی ہے, کامیاب زندگی, دنیا میں سہولت والی, یہ نعمت اللہ کبھی چھین نہیں لیتے جب تک ان کے اعمال خراب نہ ہو جائے. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ پاک کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. یہ حالات جو ہم پر آتا ہے ہمارے اعمال کی کمائی ہے. ایک ساتھی میرا ادھر بیان میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا عجیب بات کی مجھے بڑی پیاری لگی کہ لاکھو خان ایک آدمی بادشاہ گزرا ہے, اس نے بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. لاکھو خان پہلے زمانے کی, کئی 100 سال پہلے کی. تو ایک اللہ کے ولی کو بلایا, ان سے کہا کہ یہ جو میں تم پر مسلط ہوں یہ اللہ نے مسلط کیا یا میں خود آپ پر, جو میں آپ کو ظلم کر رہا ہوں, قتل کر رہا ہوں, یہ اللہ نے مجھے آپ پر مسلط کیا ہے یا میں خود آیا ہوں؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ اس نے کہا نہ اللہ نے مسلط کیا ہے نہ تم, یہ میرے اعمال نے مسلط کیا. کس نے مسلط کیا؟ یہ ہمارے اعمال نے مسلط کیا ہے. یہ قرآن حدیث ہے میرے پیارے. اعمال سے پریشانیاں, قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یقین کرو یہ قرآن کی بات ہے. جو بھی تکلیف پہنچی کہیں تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے. بعض آدمی سوچتا ہے یہ میں نے تو یہ جرم نہیں کیا, کسی دوسرے جرم پر پکڑا گیا. میں نے کئی دفعہ ممبر پر بھی بیان کیا ہے, عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ کہتے کہ ایک آدمی نے قتل کیا کرتے, اللہ پاک ہمیں بچا دے. ایک مسلمان کا قتل کرنا بہت جرم ہے, قرآن میں بہت سخت وعید ہے. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. کتنے دفعات ہیں. تو اس پر 2 آدمی پکڑے گئے. کتنے؟ ایک مجرم, ایک بے گناہ. ایک جس نے قتل کیا, بس شبہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا ہو, پتہ تو نہیں تھا. تو جو مجرم تھا اس نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے, اور جو بے گناہ تھا اس نے کہا یا اللہ انصاف کر دے. کیا کر دے؟ میری بات سمجھ رہے ہو؟ بے گناہ نے کیا کہا؟ انصاف کرے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا. اللہ کی شان کے معاملہ الٹا, جو بے گناہ تھا اس پر پھانسی کا حکم لگ گیا, اور جو مجرم تھا وہ بری ہو گیا. تو اس زمانے کے نبی کو وہ جو بے گناہ تھا اس کی دل میں شکایت آئی کہ یہ جرم تو میں نے نہیں کیا, میں نے تو انصاف چاہا تھا. اس نبی کے ذریعے سے اس کو بتایا گیا تم نے انصاف چاہا تھا, توجہ سے سنو, تم نے فلانی جگہ ایک چوینٹی کو مارا تھا,
اور میرے پاس قرآن میں قانون ہے ان نفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان ہے، جان کے بدلے میں جان ہے، وہ بھی جانتا۔ اس طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ، میرے پیارے بھائی خیال رکھو، شیخ سعدی رحمہ اللہ کی فارسی میں ایک شعر ہے، گر بدانی زیر پائے حال مور، ہم چو حال تست زیر پائے فیل۔ آج 20 پر پاؤں جرت سے نہ رکھا کرو کہ 20 مجھ سے کیا پوچھتے، ایک ذات ایسا ہے جس کے مقابلے میں تیری حیثیت بھی 20 ہے، ہاں تیری بھی 20۔ تو یہ جو حالات آتے پھر انسان سے یہ کیوں ہے؟ تم نے کہاں اللہ کا حکم توڑا ہے؟ بالکل قرآن کی بات ہے، جو پریشانی آتی ہے خود بہت نہیں آتی ہے، ہاں وہ انسان کے اعمال کی شامت ہے، ہاں من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تمہاری ایمان اعمال صحیح ہو اللہ پاک تمہیں دنیا میں پر لطف زندگی کرے، قرآن میں گارنٹی ہے۔ آج بہت بڑی نقصان ہے، یہ بات میری پیاری توجہ سنو، جتنا مجمع بیٹا ہے ہم اپنے آپ کو دین کے بارے میں پورا سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری دین میں بہت کمی ہے۔ عام طور ہمارے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زبان پر کہتے ہیں لیکن زبان کی بات نہیں ہے۔ آدمی بیمار اپنے آپ کو سمجھتا ہے پھر علاج کرتا ہے، ہم علاج کے لیے تیار نہیں ہے تو بیمار نہیں ہے۔ ہمیں پریشانیوں کا حل مال حاصل کرنے میں آتا ہے، عہدوں کے حاصل کر، اس لیے دن رات وہاں لگے ہیں، اعمال میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے وعدے مال کمانا منع نہیں ہے، ڈگری حاصل کرنا شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن ان پر کہا وعدہ نہیں ہے، وعدہ نہیں ہے۔ وعدے جو ہے وہ ایمان پر ہے، اعمال پر ہے، تقوی پر ہے، گناہوں سے پرہیز میں تقوی اختیار کرو۔ میں نے اس ممبر پر کئی دفعہ کہا ہے، ہمارے دانشاہ جی صاحب کے گھر میں مستورات کی جوڑ تھا، فروری میں پشاور سے ساتھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مردان کا ایک ڈاکٹر طارق، اس کے بچے کو کسی نے اغوا کیا، بچے کو کیا کر دیا، اغوا کر دیا۔ تو پہلے زمانے میں پھر اس کے پیچھے مالدار آدمی تھا، 20 لاکھ 30 لاکھ روپے مانگتے تھے، وہ بچہ چھوٹا تھا، وہ پہاڑوں میں لے کے گیا تھا، وہ روتا تھا، وہ ڈاکو ان کے سامنے وہ ٹی وی لگاتا تھا، وہ ٹی وی کو چھوڑ کر دکھ میں روتا تھا، ڈاکو ان کو لے کر کے بھائی تو ٹی وی کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ ان کا یہ سمجھتا تھا کہ ان کے رونے سے ہمیں وہ تکلیف ہوتی ہے تاکہ، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گھر میں چونکہ اعمال ہوتے تھے، بچے کو تقوی والا بنایا تھا، ڈاکٹر تھا لیکن تبلیغ والا تھا، بچے کو تقوی والا کہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے۔ تو ڈاکو نے وہ بڑے جو سردار ڈاکو تھا ان کے پاس لے گیا، ان کے بچے تو یہ وہ کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ اس نے کہا یہ گناہ ہے۔ دل کس کے قبضے میں؟ اللہ نے اس کے دل میں خوف ڈالا، اپنے نیچے والوں سے کہا تم میرا بیڑا غرق کرتے، تم نے کسی ولی کو پکڑ کر گئے، ابھی گاڑی میں بٹھا کر جہاں پکڑا ہے وہاں پہنچ جاؤ، بغیر پیسوں کے اللہ نے تقوی کے ذریعے سے ہمارے یہاں لکی مروت کے اللہ دونوں کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ ولی اللہ صاحب پروفیسر ایوب صاحب، ولی اللہ صاحب کی جماعت آئی تھی، دونوں لکی مروت کے شورا کے آدمی تھے، تو پروفیسر ایوب ان کی نصرت کی لیے تھے، پھر صاحب نے ان کو بیان دیا تھا، اس نے یہاں ممبر پر کہا کہ جتنے کالجز یونیورسٹی ہے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتی ہے، انجینئر بنا سکتی ہے، لیکن خدا پاک کی قسم کوئی کالج اسکول کالج بچے کو متقی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ کے وعدے تقوی پر ہے، اللہ کے وعدے تقوی پر ہے۔ ماں بچے کو پال تاکہ وہ دنیا اس کی بن جائے، تقوی والا نہیں بناتے۔ پہلے زمانے میں مائیں تھی جو بچے کو تقوی والا بناتی، لکھا ہے کتاب میں عبد القادر جیلانی، کون 14 سال کے تھے، علم کے لیے جا رہے تھے، قافلے میں قافلہ لوٹا، قافلے والوں نے سامان لوٹا، یہ تو نوجوان بچے تھے، ابھی داڑھی بھی نہیں تھی، ان سے کہا بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے ہاں میرے ساتھ 40 دینار ہے، سونے کے سکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے؟ اس نے کہا یہ آستین میں ماں نے پیروئے ہوئے ہیں۔
اس نے کہا بچے اگر یہ تو نہ بتاتا ہمیں تو پتہ نہیں تم نے کیوں یہ بتایا، یا اللہ تو ہمارے عورتوں کو بھی ایسا بنائے۔ اس نے کہا میری ماں نے مجھے نصیب بچی جان چلی جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا، جان چلی جائے ایسے مائی تھی بچوں کی یہ سبق بتاتے تھے۔ تو وہ ڈاکو نے بڑے ڈاکو کے پاس لے گیا کہ بچے یہ پیسے اگر تم نہ بتاتے، انہوں نے کہا میری ماں کی نصیحت ہے۔ وہ بڑا ڈاکو اتنا رویا کہ آنسو سے داڑھی تر ہو گئی کہ ایک بچہ ماں کی اتنے میں اپنے رب کے سارے قافلوں کو سامان واپس کر دیا، ڈاکے سے توبہ کر دیا، ولی بن گئے۔ ماں کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھی، لیکن اس کے بچے کی صحیح تربیت سے ان ڈاکوں کی زندگی بن گئی۔ ہاں، بچے کو متقی بنانے کا سوچ نہیں ہے، دیندار بنانے۔ اللہ کے وعدے میرے پیارے بھائی، یہ کہانیاں نہیں، یہ قرآن میں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر تنگی سے نکالے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہم گمان بھی نہیں ہو۔ تقوی پر وعدے ہے، لیکن تقوی حاصل کرنے کا کوئی سوچ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، قرآن میں یہ فیصلہ ہے کہ جو حالات پریشانی آتے ہیں یہ اعمال کے خرابی کی وجہ، لیکن آج ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم مال کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں سمجھتے ہیں، چیزوں کی کمی کی وجہ سے۔ یہ بالکل قرآن کے خلاف راستہ ہے۔ قرآن کہتا ہے حالات جو پریشانیاں آتے ہیں وہ، ابھی مشتاق صاحب ہمارے بزرگ گزرے ہیں، عبد الوہاب صاحب کے پیچھے دوسرے نمبر پر اللہ کے ولی تھے۔ وہ کہتے ہیں تبلیغ کا معنی ہے تبدیلی، صرف بستر پیرانا نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں آہستہ آہستہ تبلیغ آ رہا ہے، اور اب بھی ہزاروں کا مجمع آ رہا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کوئی زندگی کو تبدیل کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ بھائی وضو میں اسراف نہ کرو۔ میرے بہت بڑے عالم تھے تقی عثمانی صاحب، ان کے شاگرد تھے مولانا سلیم اللہ خان صاحب، ان کے شاگرد تھے جس سے میں نے حدیث پڑھی میزان سے وہ فرماتے تھے جو آدمی وضو میں اسراف کرتا ہے اس کی پوری زندگی اسراف والی ہوگی۔ لیکن میں جب دیکھتا ہوں تبلیغ والا بھی ہوتا ہے ٹوٹی کولا کر کے پانی بہاتا ہے، اسراف کر رہا ہے۔ یہ معمولی گناہ نہیں، یہ پوری زندگی کو۔ میں اور انشاء افغانستان گئے تھے ارگون میں، پھر وہاں میں نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ پھر 3 سال کے بعد میں پھر افغانستان میں گیا، وہ کابل سے لوگ گھر اجتماع میں جا رہے تھے۔ ایک ڈاکٹر تھا، وہ تقریباً 50 سال عمر ہے، انہوں نے کہا 3 سال پہلے آپ لوگ ارگون کے اجتماع میں یہ بات کی تھی، میں نے وضو میں پانی کا استعمال کیا، میری زندگی آسان ہو گئی۔ وضو میں پانی استعمال، اعمال میں اتنا زور ہے، وضو میں پانی کا استعمال کیا ہے، اس سے میری زندگی آسان ہو گئی۔ یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اعمال کے فائدے چھپے ہوئے ہیں۔ ہم مسائل معلومات کو دین سکتے ہیں، معلومات دین نہیں، معمولات دین ہے کہ جو بات آدمی سنے فوراً عمل کرے۔ آج تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم وضو میں اسراف نہیں کریں گے، یقین کرو، ٹوٹی کو کھلا نہ رکھو فوراً۔ نبی علیہ السلام کتنے پانی سے وضو کرتے تھے؟ 775 گرام۔ یہ ایک مد عربی پیمانہ ہے، سا کا چوتھا حصہ، 1 کلو سے بھی کم۔ ہم کتنے کلو پانی استعمال کرتے؟ ادھر میں جا رہا تھا یہاں وضو خانے، ایک آدمی تھا تقریباً تمہارے عمر کا، یہ تو وجہ سنا، اس نے کہا کہ آپ کے 2 باتوں سے میرے پیارے بھائی یہ صرف بیان مقصود نہیں، یہ مسائل زندگی میں لانا اور پریشانیوں کا حل اس میں چھپا ہوا ہے، یقین کرو۔ مجھے کہا کہ تمہارے 2 باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ہوا۔ میں ادھر سے وضو، ایک مہینے میں 2 لوٹوں سے وضو بناتا تھا، ابھی میں نے مشق شروع کی آدھے لوٹے پر، یقین کرو میں نے اپنے نماز میں زبردست نورانیت محسوس کی۔ یہ ہمارے منصور صاحب شورک آدمی ابھی افریقہ، اس نے بھی مجھے کہا تمہارے بیان سے میں نے وضو میں پانی کا استعمال کیا، میری نماز میں نورانیت آ گئی۔ دوسرا، جب سے میں نے 313 مرتبہ استغفار کیا شروع کیا، یقین کرو میرا کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں، میرا کوئی مسئلہ۔ کس کی نیت یہ شروع کریں؟ میرے پیارے بھائی یہ ضرور کرو، یہ میری نسبت سے نہ کرو، یہ قرآن میں ہے، حدیثوں میں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ یہ امت استغفار کرے گی چاہے جتنے بھی گناہگار ان کو دنیا میں عذاب نہیں آئے گی،
اور صحیح حدیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ نکالے گا، جس قسم کی بھی تنگی ہو۔ بہت سے لوگوں کو استغفار کی برکت سے اللہ اولاد دیتا ہے اور مال کی کمی، پریشانیاں، قرض دور ہوتے ہیں۔ اعمال کی طرح متوجہ ہو جائے پریشانیوں کی دور ہونے کا۔ تو میں نے پہلے آیت یہ تلاوت کی، ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعم علی قوم حتی یغیروا، جب تک کسی قوم نے اپنے اعمال خراب نہیں کیا اللہ ان سے کبھی یہ ان کے حالات کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ دوسرا آیت بالکل اس کے قریب ہے، آپ سمجھو گے کہ ایک آیت کو دوبارہ پڑھا لیکن اس میں تھوڑا سا تبدیلی ہے، وہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، یہ مولانا محمد احمد صاحب اجتماع میں جوڑ میں فرماتے۔ دوسرا آیت یہ بتاتا ہے کہ جب ایک فرد، ایک گھر، ایک علاقہ، ایک شہر، ایک ملک پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے، خدا پاک کی قسم ان پریشانیوں سے نکلنے کا قرآن کہتا ہے ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اعمال کو صحیح کرے، دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے یہ پیر صاحب کو اللہ پاک لمبی زندگی دے گئے، اس نے یہ مثال میں نے ہر بیان میں شروع کیا، بہت پیارا لگتا ہے۔ یہ ستون ہے نا، یہ دھوپ نکلا ہے، کڑی ہے، کیا کڑی ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ ستون دھوپ میں کڑا ہے، داستان یہ پنمر کی ولاڑا دا سورج نکلا ہوا ہے اور ستون ٹھیڑا ہے، دا ستون کا گاڑا سیرا بے کا گاڑی کا سیدھا ہوئی، ہاں یا بولو، ستون ٹھیڑا ہے تو سایہ توجہ سے سنو، یہ بات بہت قیمتی ہے۔ ابھی اگر لوگ سائے کو درست کرنے میں لگ جائیں گے، سیدھا کرنے کر سکیں گے جب تک سکون صحیح نہیں، آپ میری بات کو مانیں گے نہیں، لیکن آج پوری دنیا سایہ کے سیدھا کرنے میں لگی ہے۔ یہ جتنے حالات ہیں یہ اعمال کا سایہ ہے، جتنے حالات ہیں ادھر جب تک اعمال ٹھیک نہیں ہے، کسی کا باپ بھی حالات کو ٹھیک نہیں ہے، حکومت لگا ہے، پولیس لگا ہے، وہ کر رہے ہیں کہ ہم امن لائیں گے، یہ کریں گے، تمہارے باپ بھی نہیں کر سکتے جب تک اعمال صحیح۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے، امریکہ کے ڈاکٹروں نے حکومت کو، یہ معارف القرآن میں ڈاکٹروں نے حکومت کو یہ پیغام دیا کہ یہ شراب جو ہے یہ انسان کے عقل کو خراب کرتا ہے، ان پر پابندی لگایا جائے کسی زمانے میں۔ تو حکومت نے پابندی لگایا تو اخبارات نے بتایا کہ جس وقت پابندی لگائی اس وقت زیادہ پیا گیا، قانون وہ سائے کو سیدھا کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے جب اعمال ٹھیک ہو گئے، جب شراب کا حکم آیا تو پھر کوئی پینے والا نہیں ہے، لاکھوں کا مال بہا دیا، کوئی بھی مدینے میں شراب پینے والا نہیں، وہ ادھر اعمال ٹھیک ہو گئے، ایمان بن گیا، اعمال ٹھیک ہے۔ ایمان عمل سے انسان بنتا ہے، چیزوں سے انسان کو بنانا چاہتا ہے، چیزیں تو قیمتی ہو گئی، انسان نیچے گر گیا۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں پر محنت کرتے ہیں، انسان دل ہے، یہ بن جائے تو دل انسان کے جسم میں گوشت کا ٹکڑا جب صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے، یہ سارا نظام انسان سے صحیح ہوگا۔ مفتی زین العابدین صاحب کی قبر کو اللہ نور سے فرماتے، لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چیز اصلی نہیں رہی۔ میں نے کہا کہ انسان اصلی نہیں رہا، جس کے ہاتھ سے بنتا ہے تو چیزیں کیسے اصلی رہی؟ لیکن آج انسانوں پر محنت نہیں ہے، وہ لوہے پر ہے، مٹی پر ہے اور چیزوں پر ہے۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں پر محنت کرتے تھے، انسان بن جائے تو دنیا بھی جنت، آخرت بھی بن جائے۔ میرے پیارے بھائی یہ بات قرآن کی بتا رہا ہوں، تھوڑا سا اپنے عقل کو چھوڑ دو۔ ہر آدمی اپنے جس سطح پر ہے اس میں تھوڑا سا اعمال کی طرح اللہ بہت کریم ہے، تھوڑا اللہ پاک کی طرح آنا چاہو، اللہ راستے سے رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ مشکل نہیں ہے دین آسان ہے، قرآن میں ہے اور حدیثوں میں ہے۔ تو پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ جو ہے کیا ہے؟ اعمال ہے۔ ایک ایک عمل میں اتنے زور ہے۔ کل میں نے طلباء سے وہ مولانا عبدالحق صاحب کا وہ ملفوظ سنایا مدرسے میں کہ مصر صحاب عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ مصر کا وہ محاصرہ کیا، 1 مہینہ مصر فتح نہیں ہوتا تھا، وہ شہر
تو حضرت عمر کو خط لکھا. حضرت عمر نے کہا 3 باتوں میں سے ایک ہے, یا تمہارے دل میں مصر کے محلات کی محبت آئی ہے, یا وہ اخلاص میں کمی ہے, یا تم سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے. یقین کرو بالکل عام آدمی کی بات نہیں, میں نقل بھی نہیں کرتا, پورے اکوڑا خط کے بانی مولانا عبدالحق صاحب اللہ کے ولی کی بات ہے. فرمایا کہ جب عمر بن العاص نے صحابہ کو جمع کیا, حضرت عمر کا خط سنایا, تو پتہ چلا کہ چند دن سے ہم نے مسواک کو چھوڑا ہے. جب مسواک شروع کر دے کافروں کے دلوں میں, اللہ نے ادھر مسواک شروع ادھر, وہاں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت دنیا میں سب سے بڑا ہتھیار ہے مسلمان کی, اس سے بڑا ہتھیار نہیں ہے سنت کوئی زندگی, جس کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اعمال سے زندگی بنتے. مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے ابیتی میں کہ ہندوستان پاکستان وہ اس وقت یعنی ایک تو انگریزوں کی حکومت ہے بڑے صغیر پر. کس کی حکومت تھی؟ انگریزوں کی حکومت تھی. ایک انگریز, ان کی تجارتی کاروبار بہت وسیع پیمانے پر تھا, منڈی تھی. اور ایک انگریز دفتر میں بیٹھا ہے, اس کا مسلمان ملازم ہے, وہ آیا کہ تمہارے وہ جو کاروبار ہے اس کو آگ لگ گیا منڈی. وہ توجہ سے سنو, وہ انگریز دفتر میں بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے میرا مال نہیں, میرا دکان نہیں جل سکتا ہے. مسلمان نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. جب چلے گئے تو اور انگریزوں کی مال جل گیا تھا, اس کی دکان بچ گئی, انگریز کی دکان بچ گئی. مسلمان حیران ہوا کہ بھائی اگر کوئی ولی ہوتا, بزرگ ہوتا تو یہ میں سمجھتا یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, تو یہ اور مال جل گیا, اس کی دکان کو جب آگ پہنچ گیا تو بجھ گیا. یہ کیا؟ اس سے پوچھا یہ بات تم نے کس بنیاد پر کی؟ انگریز اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے کتابوں کا مطالعہ کیا, جس مال کی زکات ادا ہوتی ہے اس کو نہ گہانی آفت نہیں آتی. آج مسلمانوں کا اس پر یقین ہے؟ یقین کرو, یہ حدیث میں ہے, جو مال چوری ہو جاتا ہے یا وہ کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی زکات نہیں لی جاتی. زکات سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 3 باتیں ہیں, اپنے مالوں کی حفاظت زکات سے کرو. حدیث ہے فضائل صدقات میں, اپنے مالوں کی حفاظت اور اپنی بیماروں کا علاج صدقے سے کرو. اپنی بیماروں کا, ابھی تو صدقہ بالکل بھول گئے, ڈاکٹر کے پاس فوراً پہنچ جائے. ابھی موبائل کھولو, آج دوسرا دن ہے, عورتوں کو چھاتی کی بیماری, کینسر ہے, یہ پر وقت علاج کرو گے تمہاری جان بچ سکتی ہے, تمہارا باپ بھی نہیں بن سکتے, وہ تو اوپر سے مقدر ہے. علاج کرنا منع نہیں ہے لیکن اس پر وعدہ نہیں ہے, صدقے پر وعدہ ہے. صدقہ برائیوں کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے. آج صدقے کا رواج نہیں ہے. میں نے کہا آج سے 40 سال پہلے زندگی آسان کی, خدا پاک کی قسم ہم نے خود دیکھا تھا. گھر میں کوئی بڑی بیماری ہوتی ہے, لوگ بکری ذبح کرتے ہیں, گائے ذبح کرتے ہیں, غریبوں پر تقسیم کرتے ہیں, اللہ پاک بغیر ڈاکٹروں کے وہ علاج کرتے ہیں. نبی کی جو علاج بتایا ہے اس کی طرح کسی کو خیال بھی نہیں ہے. اپنے مالوں کی حفاظت کیسے کرو؟ زکات سے. اور اپنے بیماروں کا علاج اور پریشانیوں کے موجوں کا استقبال دعا اور تضرع سے کرو. پریشانیوں کے موجوں کا استقبال دعا اور تضرع سے کرو اللہ کے سامنے. مجھے بہت پیارا لگتا ہے, پہلے ایک بیان میں بھی 1.5 مہینہ یہ واقعہ بیان کے دوبارہ سناتا ہوں. دعا تضرع کیا کرتا ہے. چنوٹ ایک شہر ہے باولپور فیصل آباد کے پاس, اس میں ایک حکیم تھا, وہ اس کا کاروبار نہیں چلتا, علیم الدین نام تھا, کاروبار نہیں چلتا تھا. تو گھر والی اس کو بہت ڈانٹ کے تو یہ تمہارے کتاب حکمت کے ہم کہیں گے. بیچارہ کاروبار نہیں چلتا ہے, گھر میں پاکے ہوتے تھے. ایک دن بیوی نے بہت تنگ کر دیا, تو اس نے کیا کر دیا, مسجد میں چلا گیا, ایک سجدہ لگایا, یا اللہ تو ہمیں ایسا بنائے. ایک سجدے میں خدا پاک کی قسم انحل مسائل کو حل کر سکتے ہیں, لیکن اگر صحیح لگایا, ایسا سجدہ لگایا کہ صبح کے اذان تک سجدے میں پڑا رہا. صبح اذان ہوئی, نماز پڑھا, تو دل میں مطمئن ہو گیا کہ یہ سجدہ خالی نہیں چلے جائے. جب صبح کے نماز کے بعد چلا, یہ تھوڑا سا آرام کرو, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ وہ
نواب مظفر خان کے پیٹ میں سخت درد ہے، آپ کے پاس اگر کوئی دوائی ہو، وہ تڑپ رہا ہے. اس نے 2-3 قسم کی دوائی دی، وہ تو رات کے سوئی نے کام کیا تھا، وہ جب پایا فوراً ٹھیک ہو گیا. اس نے سونے کی 30 دینار دیے اور ساتھ لے کر اس زمانے میں جہانگیر کی حکومت تھی افغانستان پر، آگرہ شہر ہے، وہاں لے کے گیا. اس کی بیوی نور جہان کو عرق نساء کی بیماری تھی. تو مظفر خان نے کہا یہ ایسا حکیم ہے، ایسا بہت علاج کیے تھے، لیکن اس نے تھوڑی سی دوائی دی، وہ ٹھیک ہو گئی. وہ تو رات کے سوچتے نے کام کیا. تو جہانگیر نے کہا ادھر آپ کے لیے کوٹھی بناتا ہوں، گھر بھی بناتا ہوں، کھاؤ پیو، صرف ہمارے شاہی خاندان کا علاج کرو بے چکر. یہ یقین کرو، یہ عبد الوہاب صاحب سے رائے کے ممبر پر سنا ہے. کراچی میں ایک عورت تھی، کینسر بیمار تھی. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس تمہارا علاج نہیں، خاون مر گیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ایک رات، صرف ایک رات، جب کوئی مسئلہ ہو ایک دفعہ تو میرے پیارے بھائی اللہ مجھے بھی توفیق دے، کبھی ایسا مسئلہ ہو کہ بہت پریشان کیا، صرف ایک رات گزارو، کل ایک روزہ رکھو، پھر دیکھو کہ اللہ کیا کرتا ہے، ناممکن ہو جائے گا. تو وہ عورت جب گھر آئی، ایک رات 1 منٹ بھی نہیں سوئی، کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یا اللہ، ڈاکٹر تو علاج ہے، تو علاج نہیں ہے. ایک رات کیا ہوتا ہے، لوگ دنیا کے لیے یہ میل میں ساری راتیں جاگتے ہیں. صبح کو طبیعت بالکل حشاش بشاش تھی، ڈاکٹروں کے پاس گئی تو جب چیک اپ کیا، اس نے کہا تمہیں کینسر کی بو بھی نہیں ہے، کینسر کی بو بھی نہیں ہے. ہم بہت دور چلے گئے ہیں. جو آسان راستہ ہے نبی کا بتایا ہوا، اذا حزبه امر فزع الى الصلاۃ، جب بھی پریشانی آتی نبی نے نماز کیا. یہ بدھ کے دن میں نے تعلیم کی، کل بدھ تھا نا، تو میں نے کہا یہ حدیث میں نے سنائی کہ نبی علیہ السلام، توجہ سے سنو، کہ جب ہوا آندھی چلتی نبی علیہ السلام فوراً مسجد میں دوڑ کر جاتے. ساتھی بیٹے تھے، میں نے کبھی تم نے یہ کیا کہ آندھی آئی ہو پوری زندگی میں کہ مسجد میں چلے گئے؟ ایک بھی نہیں ہے. تیز ہوا چلتی نبی کیا کرتا ہے، فوراً مسجد میں چل، جب تک آندھی بند نہیں ہوتی. یعنی ہر پریشانی میں نے میرے پیارے بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا منع نہیں، پہلا صدقہ کرو، پہلا دورہ کا صلاۃ حاجت پڑھو، یا اللہ تو ہی کرنے والا ہے. ہاں، تو حالات جو بنتے ہیں وہ اعمال سے بنتے ہیں. اللہ پاک ہمیں، مولانا زکریا صاحب نے لکھا ہے حبیتی میں کہ جب ہندوستان پاکستان جدا ہو رہے تھے تو دلی شہر میں سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا. وہ عام کو حال بیان کرتا ہے، مسلمانوں نے 70 چھوٹے بچوں کو پھینک دیا تھا، ہجرت کر رہے تھے. یہ کیا کرے، اس نے جا کر پاکستان جیسے قیامت آئی تھی. نظام الدین مرکز 5-6 کلومیٹر بستی ہے وہاں دلی کے ساتھ، اس وقت فاصلہ تھا، اس میں 500 مرد اور عورتیں جمع تھی. خوف کے وجہ سے دلی نہیں آ سکتے تھے. ایک آدمی تھا بابو ایاز نام تھا، وہ روزانہ دلی سے بچوں کے لیے کوئی چیزیں لاتا تھا. وہ تو وہ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں کھانے کی پینے کی چیزیں ختم ہوئی، ہم جانور ذبح کر کے اس گوشت پر گزارا کرتے. خوف کی وجہ سے دلی بازار میں آ نہیں سکتے تھے، سکھ جو تھے وہ مسلمانوں کو قتل کرتے. ایک آدمی روزانہ آتا تھا. ایک دن میرے پاس آیا بابو ایاز کہ حضرت آج عجیب معاملہ ہوا. کیا ہوا کہ جب میں نے سامان خریدا اور ٹانگے میں بیچا، 3 سکھ بھی بیٹھے تھے جہاں میں جا رہا تھا، ان کے ساتھ ہتھیار بھی تھی. تو مجھے کہا کہ تو مسلمان ہے؟ میں نے کہا ہاں، ہم آپ کو ماریں گے. میں نے کہا میرے ساتھ ایسی طاقت ہے، تمہارے باپ دادا دے کر مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا. وہ غصے ہو گیا، سینوں کو چھڑا رہا ہے، ٹانگا جا رہا ہے کہ میرا اترنے کی جگہ ہے. میں اترنے لگا. انہوں نے کہا تم نے کون سی طاقت بتائی تھی؟ میں نے کہا وہ طاقت نظر نہیں آتی، لیکن تم نے دیکھا، تم 3 آدمی ہتھیار، میں خالی، تم نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تم نے ان سے کون سی طاقت بتائی؟ وہ حضرت تم نے دعا بتائی ہے کہ جب دشمن کا خوف ہو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. میں روزانہ بے ایمانوں کے درمیان میں پڑھتا ہوں، مجھے نبی کی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا.
یہ دعا تو ابھی بھی ہے. جو لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں ان سے بدلہ نہ لے. عشاء کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا شروع کرو, یقین کرو اللہ ان کے سر سے بچائے گا. ایک استغفار کا وظیفہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور یہ خاص کر جو ان سے بدلہ نہ لیا کرو. میں خود ادھر مرکز میں عصر سے پہلے نفل پڑھ رہا تھا. میرا ایک بھتیجا تھا, اس نے مجھ کچھ سختی کی باتیں کی. میں نے ان سے کچھ نہیں کہا, یہ وظیفہ شروع کیا عشاء کے بعد. جب ایک ہفتہ گزرا گھر کے دروازے پر مجھے گلے لگایا کہ میرا باپ اس کا باپ تو میرا بھائی تھا. باپ میں آیا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کو تنگ نہ کرو. مسئلہ آسان ہوا بغیر لڑائی کے جھگڑے نے اللہ نے آسان کیا. اعمال میں بڑا زور ہے لیکن ہم اعمال کرتے نہیں میرا پیارے بھائی. اور اعمال میں جو جان ڈالی جاتی ہے وہ دعوت سے. ایک بہت پیاری حدیث ہے, اعمال صحیح کرو. میں نے وہ یہ ترتیب نہیں ہے لیکن کنز الایمان سے لکھی ہے, یہ توجہ سے سنو. ان المرء لا يصل رحمه ما بقي من عمره الا 3 ایام. یہ نبی کی بات ہے. ایک آدمی کے اللہ کے علم میں 3 دن کی زندگی باقی رہی ہوتی ہے. کتنے؟ ان المرء لا يصل رحمه, صلہ رحمی کرتا ہے. وما بقي من عمره الا 3 ایام. عمر کتنی ہوتی؟ ابھی 3 دن کے بعد اس کا جانا ہوتا ہے, لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ کسی قیمت پر تعلق نہیں کاٹتا ہے. فَيُنْسِيَهُ اللَّهُ 30 سنہ. اللہ پاک اس رشتہ داری کی برکت سے 3 دن سے 30 سال عمر اس کی بڑھا دیتے ہیں. یہ نبی کی بات ہے, 3 دن سے 30 سال کرتے ہیں. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَقْطَعُ الرَّحِمَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ عُمْرِهِ 30 سنة فَيُسَيِّرُهُ اللَّهُ 3 ایام. ایک آدمی کا 30 سال کا عمر ابھی باقی ہوتا ہے لیکن بالکل رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کچھ بھی نہیں, تو اللہ پاک 30 سال سے ان کی عمر 3 دن کرتا ہے. اعمال میں بڑا زور ہے لیکن ہم اعمال کی طرح متوجہ نہیں ہے. یہ بھی روایت ہے. اور ایک دوسرے کنز الایمان میں روایت ہے کہ 2 بھائی تھے, ایک شہر پر امیر تھا, ایک دوسرے شہر پر, جیسے ایک پشاور پر ہو ایک کوواڑ پر ہو. ایک بڑا رحم دل تھا اور ایک بڑا ظالم تھا. تو اس زمانے کے نبی کو اطلاع دی جو رحم دل ہے لوگوں کے ساتھ ان کی 3 دن باقی ہے, جو ظالم ہے اس کی عمر 30 سال ہے. تو جو لوگ رحم دل کے نیچے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارا یہ تو 3 دن کے بعد چلا, وہ ظالم ہم پر آئے گا. وہ باہر دعا کے لیے نکلے, اور یہ ظالم والی بھی کہ 30 سالہ ماور بھی وہ ظلم اٹھائیں گے. دونوں 3 دن روتے روتے دعا مانگتے. نبی کو اطلاع یہ کہ جو 3 دن کو والے کو 30 دن اللہ نے دیے اور 30 سالوں دی دیا, اور 30 سال والے کو 3 دن. اور یہ نبی کی حدیث ہے لا یرد القضاء الا الدعاء. دعا سے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر فیصلے بھی بنتی ہے, لیکن صحیح اللہ سے دعا مانگو. لیکن تبلیغ کا کام آدمی نہیں کرتا ہے. میرے پیارے بھائی, عمر پالن پوری فرماتے, میں بیان مختصر ابھی تو کافی زیادہ لمبا نہیں کرتا. اجتماع میں فرماتے 3 چیزوں سے دعا رد ہوتی ہے. دعا میں قبولیت کی 3 شرطیں ہیں. پیٹ میں حرام ہو دعا اللہ قبول نہیں کرتے. پیٹ میں کوشش کرو میرے پیارے, رزق اللہ کا لکھا ہوا ہے, بھوک سے, لیکن حرام کو ہاتھ نہ لگاؤ. اب آپ کی اولاد کبھی نیک نہیں بن سکتی ہے جو پیٹ ان کے لیے حرام کمایا, اور آپ کے لیے درد سر بنے گا. وہ دیندار نہیں بن سکتا ہے. وہ پھر آپ ان سے تنگ ہوں گے اگر اولاد کو حرام مال سے پالا. تو حرام پیٹ میں ہو اس دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے. دوسرا لا يقبل الله من قلب لاهن. 3 چیزیں دعا کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. ایک حرام غذا, دوسرا غافل دل کی دعا لے نہیں سکتے. اللہ ہمارا ادھر پنکھے دیکھتے ہیں اور دعا بھی مانگتے ہیں, نہیں, دل حاضر ہونا چاہیے. ایک تو یہ درمیان میں بات کرتا ہوں, آج سے یہ شروع کرو, جب سجدہ لگاؤ نا کوشش کرو سبحان ربی الاعلی. رب کا معنی مفتی زین العابدین صاحب فرماتے ہیں سارے ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات. سجدے میں یا رکوع میں سبحان رب العظیم, تو دل میں دعا مانگو, یا اللہ تو بہت بلند ہے, سارے میری یہ ضرورت پورا کرو. دل میں ضرورت, آپ کی
ضرورت پورا ہوگی. سب سے انسان جو اللہ کے قریب ہوتا ہے سجدے میں ہوتی ہے. اور یہ بھی کوشش کرو کہ سجدے میں سنتوں میں تسبیحات 3 مرتبہ نہ پڑھو. 3 مرتبہ تو کتابوں میں ادنا درجہ ہے, درمیانہ 5 ہے, اعلیٰ جو ہے 7 مرتبہ ہے. اعلیٰ جو ہے, ہم ادنا چیز پسند کرتا ہے یا اعلیٰ؟ نماز کو ادنا پر اکتفا کرتا ہے. کون سنتوں میں 7 مرتبہ پڑے گا. تھوڑا پھر دل میں دعا مانگو. دوسرا سورہ فاتحہ میں ایسی بہترین دعائیں میں نے پہلی بھی بتائی. ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب نے 3 معنی. یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے نہیں کریں گے. یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے نہیں ڈریں گے. یا اللہ جیسے تیرا مانتا ہے ایسا کسی کے. یہ 3 ایاک نعبد میں یہ 3 چیزیں آ گئی. یا اللہ جیسے تجھ سے محبت کرتا ہے ایسا کسی سے. یا اللہ جیسے تجھ سے ڈرتا ہے ایسا کسی سے. یا اللہ جیسے تیری بات مانتا ہے ایسا کسی کے. ایاک نعبد میں تم نے یہ دعویٰ کیا, یا اللہ یہ تو بڑا مشکل وایاک نستعین, یا اللہ اس بات میں تو میری مدد فرما. اس کو پڑھتے ہوئے دل میں پھر اللہ کی مدد اپنے آنکھوں سے دیکھو گے. پھر آگے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے یہ تھوڑا سا نماز میں دل حاضر کرو. اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہوئے دل میں یہ خیال کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ 1 سال عمر کا. کسی نے ان کے دونوں انگلیاں پکڑی ہے, چلا رہا ہے. جس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں اس کا یقین ہے میں نے اس کی انگلیاں جوڑ دی, یہ گر جائے گا. یا اللہ اسی دین پر تو ہمیں چلا دے. ہمارا مثال وہ چھوٹے بچے کی سے. خدا پاک کی قسم اللہ کی مدد کے بغیر میں ایک قدم بھی صحیح نہیں رکھ سکتا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اونچے شان والی نبی کو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ قَلِيلًا. یہ قرآن کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر دی تو آپ بھی راہ راستے ٹیڑے ہو جائیں گے, تو میں کس بات کے بولوں. اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں دل حاصل کرو. یا اللہ یہ دین پر تو ہمیں چلا دے. دین پر صحیح چلنے کے لیے یا اللہ تو دین پر چلنے, یا اللہ تو ہمیں چلا دے. پھر دل حاضر ہو دعا کا اثر ہوتا ہے. دعا جو قبول نہیں ہوتی, ایک تو غافل دل کی, دوسرا پیٹ میں, اور تیسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. میرے پیارے بھائی میں اپنے طرف سے نہیں, نبی کی بات اگر تمہیں شک ہو تو پھر اپنے ایمان کا خطرہ ہے. اگر میں نے نبی کی حدیث نہ ہو اپنے طرف سے سنائی پھر میرا ایمان کا خطرہ ہے. حدیث نہ ہو میں اپنے طرف سے کوئی نبی کی بات ہے. والذی نفس محمد بیدی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کہتے ہیں کہ تم تبلیغ کا کام کرو, نیکی کی طرف بلاؤ, برائی سے روکو. اگر یہ کام نہیں کرو گے تم دعائیں مانگے کہ اللہ تمہاری ایک دعا بھی قبول نہیں کرے. یہ میں نہیں کہتا ہوں حضرت, ہم تبلیغ بس ایک شب جمعہ تبلیغ نہیں ہے میرے پیارے بھائی, یہ بھی غنیمت ہے, لیکن آگے جانے کی نیتیں کر. تصویر ہونا ہو بس ہے, تصویر بالکل حرام نہ بچو. اب بیان گواہ تو تبلیغ کام نہ کرنا کوئی گناہ بھی نہیں سمجھتا ہے. میں بیان مختصر کر تو آپ کے سامنے سورہ عصر میں نے تلاوت کی. یہ والعصر ان الانسان لفی خسر چھوٹی صورت ہے لیکن اس میں سمندر سمویا ہوا ہے. امام شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں باقی 30 پارے قرآن اگر نازل نہ بھی ہوتا تو اس صورت پر عمل کرنا نجات کے لیے کافی تھا. 30 پارے قرآن ہے نا, سورہ عصر تو بہت چھوٹی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ پاک ہمیں قسم کہتے ہیں میرے پیارے بھائی, اللہ کو قسم کہنے کی کیا ضرورت ہے. قسم تو آدمی اس آدمی کو کہتے ہیں کہ تمہیں مجبور کرتا ہے, تمہاری بات پر اعتماد نہیں ہوتا ہے, تمہارے اللہ کو کیا مجبوری ہے. اب ہمارے ساتھ محبت ہے, اس محبت کے بنیاد پر اللہ پاک ہمیں قسمیں کہتا ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی یاسر. ہر انسان خسارے میں, الف لام استغراق کی, اس خسارے سے کوئی نکلا ہے, چاہے کہ زمانے کا ولی ہے, چاہے حاجی ہے, چاہے عالم ہے, چاہے جو بھی ہے. جن میں 4 صفات نہیں ہے وہ خسارے سے نکلا نہیں ہے. جن میں کتنے صفات, 4 چیزیں نہیں ہے, وہ قرآن کہتا ہے کہ خسارے میں ایمان عمل صالح. اس ایمان عمل صالح کو دوسروں کو دعوت دینا, اور یہ آسان رستہ نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا بیوی بچوں کو چھوڑنا ہوگا, تکلیف برداشت, اس پر صبر کرے. یہ 4. وضو میں کتنے فرض ہے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں, کتنے ہیں؟
چہرہ دھونا، ہاتھ کوہنیوں تو دھونا، چوتھائی سر کا مسا پاؤں. اگر ایک آدمی اور وہ چہرہ دھو لے اور ہاتھ دھو لے اور نماز پڑھ کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہو جائے گی. سارے مفتی ہے، خود تو آپ پڑھتے ہیں. قرآن میں تو 4 چیزیں ہیں. تم تو ایمان عمل صالح پر مطمئن ہو. تبلیغ ابھی بہت سے لوگ ہیں کہ بس نہ 4 مہینے لگایا ہے نہ 6 لگایا ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے 2 فرضوں سے نماز پڑھتا ہے، وضو کے 2 فرضوں سے. میرے پیارے بھائی آپ ناراض نہ ہو جائے. آپ خود معارف القرآن دیکھیں. یہاں مفتی محمد شفیع صاحب پاکستان کا مفتی اعظم گزرا ہے، خود معارف القرآن دیکھے والعصر میں لکھا ہے کہ اپنی ذات کی اصلاح نجات کے لیے کافی نہیں ہے. یہ آدمی جنت میں نہیں سکتا ہے چاہے زمانے کا بزرگ بھی ہو جائے، دن رات عبادت میں لگائے لیکن دوسروں کا فکر نہ کرے. ہاں، یوشع ابن نون علیہ السلام احیاء العلوم میں یوشع ابن نون علیہ السلام کو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ تمہارے امت میں 1 لاکھ افراد ہے. تمہاری امت کتنی ہے؟ 1 لاکھ. ان میں 40,000 بہت نیک لوگ ہیں. 40,000. لیکن اللہ نے وحی بھیجی سب کو میں غرق کر دیتا ہوں، ہلاک کر. نبی نے کہا یا اللہ جب آپ خود کہتے کہ 40,000 نیک ہے، فرمایا یہ 40,000 یہ 60,000 کے غم نہیں کر. یہ ہم اپنے نماز پر مطمئن ہیں. دنیا میں روزانہ مولانا عمر پالن پوری فرماتے تھے 2.5 لاکھ لوگ مرتے ہیں، 2 لاکھ بغیر کلمے کے پڑھتے. ان کا کس سے پوچھ ہو جائے. یہ مجھ جیسے 60-70 سال کے بوڑھے کو زندگی میں بھی خیال ہے کہ یہ دنیا میں جو لوگ بغیر کلمے کے مرتا ہے یہ بھی مجھ سے پوچھا جائے. یہ تو سوچ ہے کہ یہ میری بیوی بچوں کو میں نے کھانا پینا وہ نہیں کیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. اس سے پہلے اول وہ کام ہے. حضرت ابو بکر صدیق امت میں سب سے زیادہ نبیوں کے بعد اس کا درجہ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حیات صحابہ میں اس کی بیٹی اسماء رضی اللہ، اس کا خاوند زبیر اللہ کے راستے میں 3 دن سے بھوکی ہے. وہ حقوق العباد کو نہیں جانتے. 3 دن سے بھوکی ہے. یہ سامنے پڑوسی یہودی کے گھر سے گوشت کی بو آ رہی ہے تو اس بنیاد پر گئی کہ اسے وہ آگ منگوا لوں گی. آگ مانگنا وہ سوال نہیں سمجھا جاتا تو شاید کچھ دے دے. یہودی عورت نے آگ دے دیا، لیکن تو یہودی جب گھر میں آیا کہ ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا وہ اور اس نے پلیٹ بھر کر دی. میری خیرت برداشت کرتے تھے کہ میری بیوی مسلمان کے گھر چلا جائے. صحابہ نے یہ بھی برداشت کیا اس راستے کے لیے کہ ان کی بیویاں یہودی کے گھر سے گئی. ہاں، یہ کام کے ساتھ ہمارا بے وفائی ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، اس کام کی نہ کرنے کی وجہ سے سارے پریشانیاں ہیں. یہ اپنی دینداری اس امت کے لیے کافی نہیں ہے. ہاں، اپنی دینداری. میں مختصر بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی میرے مسجد میں جماعت آئی تھی، اتنی پیاری بات کی. امیر نے عالم تھا، ان کے ساتھ فلسطین کے تھے، پاکستانی تھا. ظہر کی تعلیم میں انہوں نے کہا کہ انسان دنیا میں 4 قسم ہے. انسان دنیا میں 4 قسم. یہ مولانا محمد احمد کی بات توجہ سے سنو. دنیا میں ایک خالص کافر ہے. ان کے ساتھ دنیا میں اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں اللہ پاک ان کو گناہ پر پکڑ نہیں کرتا ہے. حسبہم جہنم، ان کے لیے بڑی سزا مقرر ہے. الدنیا سجن المومن و جنت للکافر. جنت تو جہاں چاہے وہ کر لو. اللہ نے کافروں کے لیے دنیا جنت بنائی ہے. جنت دنیا میں وہ تھوڑی سی زندگی ہے. دوسرے بگڑی ہوئی مسلمان ہے، جو ہے مسلمان لیکن زندگی ان کا اللہ کو مانتے اللہ کی مانتے نہیں. نبی کون ان کے بارے میں اللہ کا ضابطہ ہے کہ ان کافروں کو اٹھا کر ان مسلمانوں کی پٹائی کرے گا. جیسے بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد تھی، نفر اللہ نے فرعون کو اٹھایا، 70,000 بچے ان کے قتل کر دیے. یہ اللہ کا ضابطہ ہے. مسلمان جب دین پر نہیں چلے گا تو کافروں کے ذریعے سے اللہ پٹائی کرے گا. اللہ پٹائی کرے گا. ہاں، یہ دوسرا طبقہ ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے کہ خود دیندار ہے لیکن یہ دوسرے طبقہ جو پکڑ آئی خدائی پاک کا صحیح بھی ان کے ساتھ کچل جائیں گے. پشتو کی وجہ سرا لمدسی تھی. چوتھا طبقہ ہے اصحاب دعوت. چوتھا طبقہ ہے اصحاب دعوت، جو تبلیغ کا کام صحیح کرتے. ان کے بارے میں قرآن کے ضابطہ ہے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا ولا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اصحاب دعوت کو جو چھیڑے گا پھر اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. تو
تو نیت کے درجے میں تو کہو کہ اس کام کو کریں گے. ایک کوئی بھی اٹھی نہیں. ایک میرے سوال پر 5 منٹ تو کوئی بھی نہ اٹھے, پھر با اٹھنا. ہاں میں آپ سے سوال کرتا ہوں میرے پیارے بھائی,